بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق تابوت سکینہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت یا مقدس صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آخری دم تک موجود رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد اور بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو وہ اس میں تورات مقدس اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اہل یہود اور اہل مسیح کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر دی تھیں۔ ان میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا۔ تابوت کے معنی ہے لکڑی کا صندوق، اس کی جمع توابیت ہے۔ سکینہ کے معنی ہے تسکین، اطمینان، سکون، یعنی اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے دل کی تسکین ہو جائے۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیاں، من و سلوہ وغیرہ موجود تھے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور کپڑے تھے۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء کے مطابق تابوت سکینہ میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا و لباس اور من و سلوہ کا مرتبان تھے۔ قرآن مجید کے مطابق جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے تابوت سکینہ نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے۔ ان میں پتھروں کی وہ تختیاں بھی شامل ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ تابوت سکینہ کو نہایت مقدس اور بابرکت صندوق تصور کیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور ان کے لشکروں کی کثرت دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں کا ظہور ہوتا کہ لڑنے والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، ان کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل مضبوط ہو جاتے اور انہیں فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ مزید یہ کہ بنی اسرائیل میں جب کبھی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ حتمی فیصلے کے لیے اسی صندوق سے رجوع کرتے۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا ذریعہ تھا۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی سرکشی بڑھ گئی تو ان کی بدعمالیوں کے سبب ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ کافروں کی فوج نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عمالقہ کی فوج تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ انہوں نے اس متبرک صندوق کو نجاستوں میں پھینک دیا، لیکن تابوت سکینہ کی بے حرمتی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ لوگ بیماریوں اور آفات میں مبتلا کر دیے گئے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر ڈالا اور بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کے بارے میں بیان ہے، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔
یہ تابوت ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ شرط ٹھہری تھی کہ اگر مقدس صندوق آ جائے تو وہ طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے حکم سے عین وقت پر صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تابوت کا لوٹنا دراصل اللہ کے برگزیدہ بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے طالوت کی سربراہی میں جالوت پر فوج کشی کر دی۔ وہ قوم عمالقہ سے لڑے اور ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا اور کافر بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا۔ اس فتح کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر شروع کی۔ ان کی وفات کے بعد اسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق بہت شان سے مکمل کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر میں جنات سے بھی خدمت لی، اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ عین اس جگہ موجود ہے جہاں مسجد بیت المقدس ہے۔ گویا ہیکل سلیمانی ہی دراصل مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس مقدس مسجد کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو پورے احترام کے ساتھ اس میں رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانوں میں ہونے والی جنگوں نے ہیکل سلیمانی کو بہت نقصان پہنچایا۔ روایات کے مطابق بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج کے دور میں ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور تابوت سکینہ گم ہو گیا جس کا آج تک کوئی نشان نہیں ملا۔ آج کے دور میں بہت سے ماہر آثار قدیمہ خاص طور پر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے تابوت سکینہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ اپنی روحانیت کو پا سکیں جو کبھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں مشہور ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، تاہم حتمی طور پر تمام ماہر ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ تابوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی مدفون ہے۔ ایک دوسرے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں، اس کو اللہ نے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان پر واپس اٹھا لیا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کھدائی کے دوران حاصل کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا، جبکہ یہودی پادریوں نے اس بارے میں کسی قسم کی تصدیق نہیں کی۔ تاحال ماہرین کو تابوت سکینہ کی تلاش میں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔